اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، الحمدللہ ہم نے ربیع الاول کے مسرت موقع پر اور اس موقع کی مناسبت سے ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا تفصیلی مطالعہ شروع کیا ہے۔ اس کے لیے ہم نے جس کتاب کے انتخاب کیا ہے وہ ہے عالمی انعام یافتہ کتاب الرحیق المختوم، جو سیرت کے موضوع پر سب سے بہترین اور جامع کتاب ہے۔ اس کا آج ہم دوسرا چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہے ولادت باسعادت اور حیات طیبہ کے 40 سال۔ ٹھیک ہے جی، اس چیپٹر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے قبل جو ہے 40 سال وہ ڈسکس ہوں گے انشاءاللہ۔ تو تمام احباب ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کے اندر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ساری کی ساری اترے، آپ کو علم حاصل ہو اور نبی علیہ السلام سے ایک قلبی رجحان پیدا ہو جائے۔ تو چلتے ہیں جی، بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہیں۔ ولادت باسعادت اور حیات طیبہ کے 40 سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شیب بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول کو، ٹھیک ہے، یہ تاریخ میں اختلاف بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، 9 کہہ لیں 12 کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں، ٹھیک ہے نا، 9 یا 12 دونوں میں سے ایک ہو سکتی ہے۔ 9 ربیع الاول کے اندر یکم عام الفیل، ٹھیک ہے جی، عام الفیل کا پہلا سال، ٹھیک ہے، یوم دوشنبہ یعنی سوموار کے دن کو صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ اس وقت نوشیروان کی تخت نشینی کا 40واں سال تھا، ٹھیک ہے جی، اور 20 یا 22 اپریل کی 22 تاریخ تھی 571 عیسوی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کو 571 سال گزر چکے تھے۔ 571 عیسوی کی تاریخ تھی، ٹھیک ہے جی۔ علامہ محمد سلیمان منصور پوری اور محمود پاشا فلکی کی تحقیق یہی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بہت بڑے محقق تھے محمود پاشا فلکی اور دوسرے سیرت نگار، ٹھیک ہے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ امام احمد نے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تقریباً اسی مضمون کی ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے پیش خیمے کے طور پر، یہ نبوت کے ظہور کے طور پر ظہور پذیر ہوئے، یعنی ایوان کسریٰ، ٹھیک ہے، کہ 14 گنگورے گر گئے۔ اچھا، مجوس کا آتش کدہ ٹھنڈا ہو گیا، ٹھیک ہے، اس وقت 2 ہی سلطنت تھی، ایک کیسر اور ایک کسریٰ، ٹھیک ہے جی۔ بحیرہ ساوا خشک ہو گیا اور اس کے گرجے منہدم ہو گئے، یہ بہقی کی روایت ہے، لیکن محمد غزالی نے اس کو درست تسلیم نہیں کیا۔ ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ شاداں اور فرحاں تشریف لائے اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجوید فرمایا۔ یہ نام عرب میں معروف نہ تھا، پھر عرب دستور کے مطابق 7ویں دن ختنہ کیا، ٹھیک ہے جی، 7ویں دن کیا کیا؟ ختنہ کیا، ختنہ مبارک آپ کا کیا۔ آپ کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے دودھ پلایا، ٹھیک ہے، سویبہ نے دودھ پلایا۔ اس وقت اس کی گود میں جو بچہ تھا اس کا نام مسروح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ سویبہ نے آپ سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن اسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا، آپ بنی سعد میں، ٹھیک ہے، بنی سعد ایک قبیلہ تھا، ٹھیک ہے، اس میں آپ کس طرح پہنچے، اب اس بات کو ڈسکس کریں گے۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہوں اور اپنے گہوارہ ہی میں خالص ٹھوس عربی زبان سیکھ لیں، کیونکہ شہر میں زبانیں ملی جلی ہوتی ہیں تو عرب جو دیہات ہوتے ہیں نا تو وہاں پر خالص ہوتی ہے۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دائیہ تلاش کی، ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ بنت ابی ذؤیب کے حوالے کیا۔ یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک خاتون تھی، ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ اور کنیت ابو قبشہ تھی، اور وہ بھی قبیلہ بنی سعد ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ حارث کی اولاد کے نام یہ ہیں جو رضاعت کے تعلق سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بہن تھے، عبداللہ، انیسہ، حذیفہ یا جزامہ، ٹھیک ہے، انہی کا لقب شیمہ تھا جو نبی السلام کی بہن، اور اسی نام سے وہ زیادہ مشہور ہوئیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا کرتی تھیں۔ ان کے علاوہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، وہ بھی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے آپ کے رضاعی بھائی تھے۔ آپ کے چچا
حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی دودھ پلانے کے لیے بنو سعد کی ایک عورت کے حوالے کیے گئے تھے۔ اس عورت نے بھی ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس تھے تو آپ کو دودھ پلا دیا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آپ اور حضرت حمزہ دونوں رضاعی بھائی ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی آپ حضرت حمزہ قبیلہ بنو سعد کی ایک عورت کے پاس تھے، تو اس عورت نے جس نے حضرت حمزہ کو دودھ پلایا تھا اسی نے ایک دن نبی علیہ السلام کو دودھ پلا دیا۔ اس سے آپ رضاعی بھائی بھی بن گئے، چچا بھی تھا اور رضاعی بھائی بھی، ایک صحابہ کے تعلق سے اور دوسرے بنو سعد کی اس عورت کے تعلق سے، ٹھیک ہے جی۔ صحابہ کا بھی دودھ حضرت حمزہ نے پیا تھا اور بنو سعد کی اس عورت نے کے بھی تعلق سے بھی آپ دونوں تعلقوں سے ڈبل رضاعی بھائی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ایسے مناظر دیکھے کہ سراپا حیرت رہ گئی۔ تفصیلات انہی کی زبانی سنیے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کیا کرتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنو سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچے کی تلاش میں نکلی۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن بخدا اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا، نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی، بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو کمزور اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ یتیم ہیں تو آپ کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد و دہش یعنی مال شال جو ہے نا وہ لینے کی امید رکھتے تھے۔ ہم کہتے تھے کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ کو لینا نہیں چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ ادھر جتنی عورتیں میرے ہمراہ آئی تھیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھ ہی کو نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں۔ میں جا کر اسی یتیم بچے کو لیے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں ہے، ممکن ہے کہ اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا اور محض اسی بنا پر لے لیا کہ کوئی اور بچہ نہ مل سکا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے، جب میں نے بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس طرح اس پر امنڈ پڑے، یعنی دودھ ہی دودھ ہو گیا اور اس نے شکم سیر ہو کر پیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے بھائی نے بھی شکم شیر ہو کر پیا، پھر دونوں سو گئے، حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دوہنے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے لبریز ہے۔ انہوں نے اتنا دودھ دویا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی یہی توقع ہے۔ حلیمہ کہتی ہے کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا، میں اپنی اسی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی اور اس کے بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اب وہی گدھی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگیں، او ابو ذؤیب کی بیٹی، ارے یہ کیا، ذرا ہم پر مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدھی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی۔ میں کہتی ہاں خدا کی قسم یہ وہی گدھی ہے۔ وہ کہتی اس کا یقیناً کوئی خاصا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو آ گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کی روئے زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ قحط زدہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتی تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتی۔ ہم دوہتے پیتے جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا۔
ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سرے سے رہتا ہی نہ تھا، حتیٰ کہ ہماری قوم کے شہری اپنے چرواہوں سے کہتے تھے کم بختو جانور وہیں چرانے کے لیے لے جایا کرو جہاں ابو ذؤیب کی بیٹی کا چرواہا لے جاتا ہے، لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی تھیں، ان کے اندر ایک قطرہ دودھ نہ رہتا تھا، جبکہ میری بکریاں آسودہ اور دودھ سے بھرپور پلتی تھیں۔ اسی طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا۔ یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ 2 سال پورے ہوتے ہوئے وہ کڑا اور کٹھیلا ہو چلا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اس بچے کو ان کی والدہ کے پاس لے گئے، لیکن ہم اس کی جو برکت دیکھتے آئے تھے، اس کی وجہ سے ہماری انتہائی خواہش یہی تھی کہ وہ ہمارے پاس رہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی ماں سے گفتگو کی۔ میں نے کہا کیوں نہ آپ اپنے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں، ذرا مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکہ کی وبا کا خطرہ ہے۔ غرض ہمارے مسلسل اصرار پر انہوں نے بچہ ہمیں واپس کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ اب بچہ پہلے 2 سال تھا، پھر 2 سال دوبارہ پھر حضرت حلیمہ کے پاس رہا۔ اب آگے ہے واقعہ شق صدر، ٹھیک ہے، کہ بچہ واپس کرنے کا وہ سبب کیا بنا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد بھی بنو سعد ہی میں رہے، یہاں تک کہ ولادت کے 4 یا 5ویں سال شق صدر سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی تفصیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کو بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ لیا، پکڑ کر لٹایا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ تھا، پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ کی ماں یعنی دائیہ کے پاس پہنچے۔ جب بچوں نے یہ صورتحال دیکھی نا تو یہ فزیکل کنڈیشن میں سامنے نظر آ رہا تھا، ٹھیک ہے نا، تو بچوں نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ دوڑے اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیا گیا ہے۔ ان کے گھر کے لوگ جھٹ پٹ پہنچے، دیکھا تو آپ کا رنگ اترا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی، ماں کی آغوش محبت میں، ٹھیک ہے۔ اس واقعے کے بعد حلیمہ کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ کو آپ کی ماں کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ آپ 6 سال کی عمر تک والدہ ہی کی آغوش میں رہے۔ ماں کے پاس کتنے 4 سال رہے؟ 6 سال تک، جو ہے 6 سال کی عمر تک، یعنی 4 سال حلیمہ سعدیہ گھر اور 2 سال ماں کے گھر۔ ادھر آمنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے متوفی شوہر کی یاد وفا میں یعنی حضرت عبداللہ کی یثرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں۔ چنانچہ وہ